الحمد للہ رب العالمین صلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم نے سورہ صفات الہی پہ ہم نے کافی اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اب بھی اگر کوئی آپ کا سوال ہو، کیونکہ وہ ٹاپک میں اس وقت ختم کر رہا ہوں، کیونکہ جب بھی قرآن کی آیت کے میں آخر میں صفات الہی آئیں گی تو ہم ان کو بڑے غور سے سمجھیں گے، لیکن اگر اب بھی کوئی آپ کا سوال ہو صفات الہی یا اسماء الحسنہ کے بارے میں تو ضرور کریں۔ ایک سیکنڈ آپ کو کچھ اندازہ ہوا ہے کہ یہ صفات الہی یا اسماء الحسنہ کی جو تشریح ہے یہ کتنی اہم ہے ہم ایک مومن کے لیے؟ جی سر جی نہایت اہم ہے۔ ان کو جانے بغیر ہم اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ اب جب آپ اللہ کی معرفت حاصل نہیں نہ کر سکتے، جو آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا، نہ آپ کا عقیدہ پختہ ہوتا ہے۔ جب عقیدہ پختہ نہیں ہوتا تو عمل کے اندر بھی استقامت نہیں آتی، اور پھر معاملات انسان کے بالکل اسی طرح ہوتے ہیں جس طرح آج ہمارے ملک میں ہو رہے ہیں، اور ملک تباہی اور بربادی کی پستیوں میں گرتا چلا جا رہا ہے۔ بات کو سمجھیں، قرآن ایک اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جو ہمارے لیے دین اور دنیا اور آخرت دونوں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس سے ہٹیں گے تو ذلت اور پستی ہمارا مقدر ہوگی۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو کما حقہ سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کا حق ادا کریں، جیسے صحابہ اور صحابیات نے کیا، اور جیسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمونہ پیش کیا۔ سر میرا ایک سوال ہے سر، آپ نے جو لسٹ بتائی ہے نا اسماء الحسنہ کی، تو ایک ہینڈ آؤٹ میں تو اس میں المانے کے سامنے لکھا ہے المانے، کہ یہ قرآن میں وارد نہیں ہوا یہ نام۔ اچھا، گزارش یہ ہے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ میں نے آپ کو 3 حوالے دیے ہیں ابن ماجہ کے، اور 3 کتابوں میں صفات ہیں اور ان میں بھی فرق ہے، لہذا میں نے ایک کی کاپی کر کے بھیج دی ہے اور دوسرا آپ کو بتا دیا ہے کہ بلکہ یہ 99 نہیں ہے، 99 سے زیادہ ہیں جو قرآن میں ڈائریکٹ بھی آئے ہیں نام اسی نام سے، اور انڈائریکٹلی آئے ہیں اس صفت کا بیان ہے، ذرا الفاظ دوسرے ہیں۔ تو لہٰذا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہ چیز اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء الحسنہ ہے نا، وہ فی الواقع 99 سے زیادہ ہیں۔ کیوں؟ اس کی صفات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ 99 جو انہوں نے اپنے تفقع سے اپنے ایک لسٹ بنائی ہے جو خود ان کو سمجھ میں آئے ہیں، وہ بنا دی انہوں نے۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر۔ بعض میرا خیال ہے جو آیات کے انڈائریکٹلی بھی جو اس سے جو ایک اشارہ ملتا ہے اس سے بھی شاید بنا لیا بالکل۔ گیا ہو نا، اچھا، آپ کو اس کی ایک لسٹ دیکھنی ہو نا 122 کی، تو وہ میں نے کل بھی بتایا تھا آپ کو پہلے بھی، وہ آپ کو ملیں گی تفہیم الاحادیث۔ یہ مرتب ہوئی ہے مولانا مودودی کے انتقال کے بعد، لیکن بڑی کمال کی کتاب ہے۔ اس کا جو پہلا والیوم ہے، اس کے غالباً 8 والیوم ہیں، پہلا والیوم جو ہے وہ پورے کا پورا اسماء الحسنہ پہ ہے۔ تو اگر آپ کو اس کو سمجھنا ہو تو یہ کتاب آپ حاصل کر لیں اور اس کو پڑھ لیں، پھر پورا شرح صدر ہو جائے گا آپ کو صفات الہی کے بارے میں۔ جی سر جزاک اللہ۔ سر وہ دعا ہے اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت، جی انڈائریکٹ آ جاتا ہے نا مانے۔ بالکل، ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ اچھا، آپ سنیے بات کو، میں آپ سے پہلے سوال کر رہا ہوں۔ اب آج آپ نے یاد رکھیے، ہم شروع کریں آج 18 سورہ رعد کی۔
لیکن ایک سوال ہے آپ لوگوں سے، وہ سوال یہ ہے کہ قرآن کا مقصد نزول کیا ہے؟ بڑا شارٹ. اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم نعمت ہمیں کیوں عطا کی ہے؟ سر ہماری ہدایت کے لیے طریقہ زندگی کیسے گزارنی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اگر میں آپ کو اس سے بھی ایک بہتر طریقے سے اس کا ڈسکرپشن بتاؤں تو اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پہ چل ہی نہیں سکتے جب تک قرآن آپ نہ پڑھیں، نہ سمجھیں، نہ اس پر عمل کریں. بالکل صحیح سر، جزاک اللہ. اچھا، کیوں؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سب سے سیدھا راستہ، وہ صراط مستقیم جس کے لیے ہم دعائیں مانگتے ہیں، وہ قرآن کا راستہ ہے، وہ قرآن اور سنت کا راستہ ہے. ذرا اس بات کو سمجھیے، جب اگر ہم اس قرآن سے دور ہوں گے نا، یہ ہمارے بڑی ہی بدبختی ہوگی، بڑی بدبختی ہوگی. قرآن آیا ہی اسی لیے ہے کہ ہمیں وہ بتائے کہ ہم کن اصولوں پر چل کے دنیاوی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہماری اخروی زندگی بھی بہتر ہوتی چلی جاتی ہے، ہم جنت کے مستحق ہوتے چلے جاتے ہیں. اگر قرآن سے رابطہ نہیں رہا، قرآن کو پس پش ڈال دیا، بہت گھاٹے کا سودا ہو. سب سے زیادہ دنیا اور پوری دنیا کی دولت بالکل ہمارے لیے کسی کام کی نہیں ہوگی اگر اعمال اگر نیک نہ ہوئے تو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ فدیے میں دے دینا پوری دنیا تو بھی میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. کیوں؟ انہوں نے وہ جرم کیا، میں نے ان کو ذرائع و وسائل دیے، میں نے ان کو ہدایت بھیجی، ان کے لیے انبیاء مبعوث کیے، عقل دی کہ تاکہ وہ سوچیں سمجھیں کہ واقعی یہ دعوت ٹھیک ہے. اور کوئی صاحب عقل، کوئی بھی، وہ اس حقائق سے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیے ہیں انکار کر ہی نہیں سکتا. یہ کیوں؟ یہ حقائق اس ہستی نے بیان کی ہے جو حق ہی بیان کرتی ہے. بڑے اس چیزوں کو سمجھیے، جتنی ہمیں اس کے بارے میں کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہوگی اتنی ہماری سوچ اور فکر پاک ہوتی چلی جائے گی، یعنی ہمارا ایمان مضبوط ہوتا جائے گا. اور ہم سے جب سوال ہونا ہے، پہلے تو آپ دیکھ لیں قبر میں 3 سوال ہیں: تیرا رب کون ہے، تیرا رسول کون ہے، تیرا دین کیا ہے. ذرا کبھی سوچیں کہ پورے دین کا خلاصہ وہاں 3 سوالوں میں آ گیا. اب جس شخص نے اس دین کے مطابق رب کو رب سمجھ کر اس کے احکامات کی پابندی کی ہوگی، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا اسوہ حسنہ اس شخص کا مطمع نظر رہا ہوگا، اس کے مطابق اس نے اپنی زندگی ڈھالی ہوگی، اور پوری زندگی میں دین پوری زندگی پر محیط ہے، سوچ اور فکر دونوں پر. اور اس نے پوری زندگی جو ہے وہ اللہ کے احکامات کے مطابق گزاری ہوگی. ہر قسم کے، چاہے اس کے معاشرتی، معاشی، سیاسی، وہ آپ کے گھریلو یا آئلی مسائل ہوں، ساروں کا علاج قرآن نے بتا دیا ہے. اس کے مطابق چلو گے تو تمہیں ریاست مدینہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے خلفائے راشدین کے دور میں تھی، تمہیں وہ حالت نصیب ہو جائے گی. تمہارا ملک اتنا آسان، اتنا بابرکت ہو جائے گا اس قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے. تم چھوڑو گے تو تم ذلت اور پستی میں انتہا ہو جائے گی، جو آج آپ اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں. اور اس ذلت اور پستی سے نکلنے کا واحد علاج، صرف علاج، وہ ہے اللہ کی کتاب کی طرف مراجعہ، توبہ طائب ہونا اپنی غلطیوں پر، اور اللہ سے معافیاں مانگنا، اور پھر اس کتاب کے ساتھ پوری طرح جڑ جانا. تو قرآن کو سمجھیں کہ یہ اللہ کی کتاب کتنی ہمارے لیے ضروری ہے. جتنا ہم اس سے صرف نظر کریں گے، جتنا اسے
پشت پہ ڈالیں گے، اسے اعراض کریں گے، اتنے ہی ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ تاریخ اس پہ گواہ ہے، پوری تاریخ انسانی اٹھا کے دیکھ لیں۔ آج آپ مغرب اور یورپ کو دیکھ لیں، یہ کتنا بابرکت دین ہے، کتنا سبحان اللہ۔ یہ بھوکے ننگے افغانی مجاہد اٹھ کے امریکہ کو، اس سے پہلے روس کو شکست دیتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں کس طرح مجاہدین حماس جو ہیں وہ پوری دنیا کو انہوں نے الٹ کر رکھ دیا ہے۔ ان کو آج ان کے قرآن اور سنت پر چلنے والے، اس پہ استقامت دکھانے والوں نے دنیا کو بتا دیا ہے کہ انسان، اللہ کا پسندیدہ انسان کیا ہوتا ہے۔ خیر یہ تو تمہید تھی۔ کوئی سوال قرآن کے بارے میں، جب بھی کوئی سوال ہو تو آپ ضرور قرآن اور سنت اور سیرت پر، اس پر جب مومن کو شرح صدر ہو جاتا ہے نا، پھر وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ سب دنیا کا جو ہے نا ڈھونگ ڈھگوسلہ ہے۔ آپ ذرا غور تو کریں، آپ پورے میڈیا کو دیکھ رہے ہیں، پورے میڈیا کو، آپ کو ایک دو بندوں کے علاوہ سارے کے سارے دنیا پرست، سارے کے سارے امریکن ایجنڈا کو لے کے چل رہے ہیں، کیونکہ وہاں سے ان کو ڈالر ملتے ہیں۔ ان ڈالروں کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہوگی آخر۔ سر آپ ہر وقت افغان مجاہدین کی بات کرتے ہیں، ابھی بھی آپ نے کی۔ سر وہ میں آپ کو واقعہ بتاتی ہوں۔ میرے بیٹے کی یونیورسٹی میں یہ امریکن کوئی لڑکی تھی، اس نے کوئی بک لکھی تھی، تو اس کی وہ اوپننگ سیریمنی تھی، تو انہوں نے یہ افغان جو سفیر ہے اس کو بھی بلایا ہوا تھا یہاں پشاور میں۔ تو میرا بیٹا کہہ رہا تھا کہ ہم سب جو تھے وہ جی سوٹوں میں تھے، کہتے ہیں اس کی اپنی شلوار قمیض اور پگڑی تھی، کہتے ہیں لیکن اس کی جو پریزنس تھی اور اس کا جو روب تھا، کہتے ہیں اس کا کوئی ہو مومن کا روب ہوتا ہے، اللہ نے کہہ دیا ہے جی سر مومن بڑا باروب ہوتا ہے۔ کہتے میں نے دیکھیں، دیکھ لیا، اس کا بہت روب تھا۔ آپ کی بیٹی نے جو آپ کو واقعہ بتایا بالکل سچا ہے۔ میں جی آپ سر کو بتاؤں، میں نے یورپ امریکہ دیکھا ہے، پھرا ہوں۔ ان کے سوٹ بوٹ جو ہمارے لوگ آج نقل کر رہے ہیں، ٹائی کے بغیر باہر نہیں نکلتے، ان بدبختوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ ذہنی غلام ہیں۔ مومن کا لباس بالکل ان کرسچین اور یہودیوں سے مختلف ہوتا ہے۔ بالکل بالکل یہ ایمانی کیفیت ہے۔ اگر مومن ایمان میں پکا سچا نہ ہونا، وہ بڑا نقلچی ہوتا ہے، وہ ہر بری چیز کو نقل کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ اس سے شاید میری عزت بڑھ جائے۔ عزت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف کہا ہے، عزت صرف مومن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کے لیے ہے۔ سر وانتم الاعلون ان کنتم مومنین۔ کیا بات کہی ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے۔ اگر تم مومن ہو تو پھر تم فتح یاب ہوگے، تمہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ ان کن تو اگر والی بڑی شرط ہے۔ چلیے اس قرآن کی اور اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو بیان کرتے رہے نا تو آپ کی زبان کو اور مزہ آتا ہے، لیکن ہم چلتے ہیں قرآن میں۔ اب آج ہم نے آیت نمبر 18 شروع کرنی ہے، اور آیت نمبر 18 جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ ہمیں جس بات کی نصیحت کر رہا ہے، کس کی؟ ایمان اور عمل صالح کی۔ اس نصیحت کا پھر قرآن نے ایک بالکل ہمارے سامنے نمونہ رکھ دیا ہے کہ تمہارے اندر کون سے اوصاف ہونے چاہیے۔ اور اب آپ بڑے غور سے سنیں گے کہ سورہ رعد کی آیت 18 سے میں شروع کر رہا ہوں، اور آپ ذرا سنیں کہ رب العالمین نے کیا ارشادات فرمائے ہیں، اور کن کے لیے جنت ہے اور کن کے لیے دوزخ ہے۔ یہ جو فائنل فیصلہ آخری اور وہی فیصلہ دائمی ہوگا، اس کے بارے میں رب العالمین کیا فرماتے ہیں، بڑے غور سے سنیں۔ کون کامیاب ہوں گے اور کون ناکام، بڑا کلیئرلی بتا دیا، ہمارے اوپر حجت، اتمام حجت کر دیا۔ آیت نمبر 18، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للذین استجابوا لربہم۔
लिरब्बिहिमुल हुस्ना, जिन लोगों ने अल्लाह के हुक्म को कबूल किया उनकी हालत बहुत बेहतर होगी। तो बेहतरी का खुशखबरी किसको दे रही है? जो उस अल्लाह के अहकामात को कबूल करने का मतलब उन पर अमल करने का हक अदा करे। वल्लज़ीना लम यस्तजीबू लहू, और दूसरा कौन ग्रोह है? जिन्होंने उसके हुक्म को कबूल नहीं किया। उनका हाल क्या होगा? लो अन्न लहुम मा फिल अर्द जमिया, अगर जितना रुए ज़मीन पर ख़जाने हैं वो उनके इख्तियार में हों, व मिसलहू माहू, और उसके बराबर फिर और भी हों, लफ्तदो बिही, अगर वो इसको फिदिया देकर वहाँ जान छुड़ाना चाहें तो नहीं होगा। ये मेरे अल्फाज हैं, तर्जमे के साथ तशरीह है। उलाइक लहुम सूअल हिसाब, उनका जो निजात होगी वो बड़ी मुश्किल होगी, उनका हिसाब किताब बहुत बुरा होगा। वमा लहुम वमा वाहुम जहन्नम, और उनका ठिकाना जहन्नम होगा। वह बेसल मिहाद, और वो बहुत बुरी जगह है। कौन कह रहा है? रब्बुल आलमीन कह रहे हैं। वो कितनी बुरी होगी आप अंदाज़ा करें। अब इस आयत में अगर गौर से देखें तो अल्लाह ताला ने ये साफ साफ बता दी है कि जो अहकाम कबूल करेंगे वो कामयाब, और जो उन अल्लाह ताला के अहकामात को रद्द करेंगे उनका मामला बहुत ही बुरा होगा। ज़रा आप सोचें, दुनिया में जितनी मालो दौलत है उसका कोई हद हिसाब नहीं, क्योंकि अल्लाह की दी हुई है, और इसके बराबर फिर हो, और वो दोनों मिला के इंसान फिदिया दे कि अल्लाह मुझे जहन्नम से निकाल, मैं ये सब देता हूँ, तो अल्लाह ताला कहते हैं फिर भी नहीं होगा। इसलिए आप हराम माल को अच्छी तरह समझें, उससे बचें, और दुनिया में अच्छे से अच्छा अमल करने का हक अदा कर दें, ताकि क़यामत के दिन वो जो दायमी ज़िंदगी है आखिरत की, ये बिल्कुल उखरवी ज़िंदगी है, ये इम्तहान है, वह नतीजा है। तो जब अगर आपने इस दुनिया में उन इम्तहानात में सब्र करके, नेमतों पर शुक्र करके गुजारी होगी, और अल्लाह पर तवक्कल करके उसी के अहकामात पर चले होंगे, तो यकीन माने वो, अब यहाँ साफ पता चल रहा है कि वो सारी दुनिया की मालो दौलत से बेहतर है। क्यों? वही वहाँ आपकी निजात का सबब बनेंगे। तो आपने देखा कि कुरान किस तरह खोल खोल के अपना मुद्दा बयान करता है। कोई सवाल? अजायब जी, आयत 18 जी के बाद, आयत 18 के बारे में कोई सवाल? वरना सर जी, सवाल तो नहीं है, ये मिलती जुलती जो आयत है सूरह कहफ में भी 87 और 88, और एक सूरह यूनुस में आया है लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा। जी असल में कुरान का एक उसलूब है, और कई जगह पे कुरान बार कहता है हमने तरह तरह से लोगों को समझाया। क्यों? ताकि उन पर इत्माम हुज्जत हो जाए। क्या इत्माम हुज्जत क्या है? कि कुरान ने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, समझाने की कोई कसर नहीं, तरह तरह की दलाइल दिए। अब जैसे आपने बिल्कुल सही फरमाया कि यहाँ ये चीज़ और वहाँ यही चीज़ दूसरे जगह पे थोड़ी सी रद्द बदल के साथ आ गई है। अगर आयत 18 क्लियर, सर सर ये कितनी खूबसूरत बात है सर कि माल का जिक्र है ना, यानी ये माल ही है जो इंसान को अल्लाह की दावत कबूल करने के से रोकती है, चाहे वो आसाइशें बहुत हों खूब, चाहे जो भी हो। बहुत खूब, बहुत खूब। ये दौलत का नशा ही है जो इंसान को शैतानी रास्ते पे डाल देता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और कुरान ने किस खूबसूरती से उसकी बेहैसियती, बेवुक़अती बयान की है।
کہ اصل چیز دنیا میں جو تم آئے ہو تمہارا امتحان ہے، تمہاری آزمائشیں ہیں، اس کی طرف توجہ کرو. تمہیں مال کی کثرت دے کے بھی آزمایا جا رہا ہے، اور تمہیں غربت میں بھی آزمایا جا رہا ہے. دیکھا جائے یار کہ تم اللہ کے لیے صبر کرتے ہو مصیبتوں میں. اور نمبر 2، تم اللہ کے لیے عہدوں کو، دولت کو، مال کو، اس جو ہے وہ اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرتے ہو. یہ امتحان تو یہ ہے. یہاں اسی دولت کے پیچھے یا تو انسان لگ کے اور اللہ کو بھول گیا، اور جب اللہ کو بھلاتا ہے تو ذرا پڑھیے سورہ حشر، پڑھیے سورہ طہ کی آیات. اچھا یہ تو تھا. اب آیت 19 میں چلتے ہیں. سر یہ اس وقت تو زمین تو یا فدیہ یا پیسے یا دولت تو ہوگی نہیں، تو پھر نیکیاں ایک دوسرے کو دی جائیں گی نا، اور تو کچھ نہیں ہوگا. وہ اگلی بات ہے، لیکن پہلی بات یہ ہے کہ جس کے پاس دولت اور نہیں ہوگی، وہاں حساب کتاب کے وقت وہ دوسرا معاملہ ہے. یہاں ایک بات سمجھائی جا رہی ہے. وہ کیا دیکھیں، جتنی بات ہے نا، اگلی کی بات کو اس موقع پر دیکھیں. یہاں یہ سمجھیں کہ مال و دولت، جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا ہے کہ جس کی انسان ساری زندگی اپنی برباد کر دیتا ہے آخرت نقطۂ نظر سے، اس کی وقت کیا ہے وہاں پہ؟ کہ وہ پوری دنیا کی دولت ہو تو نہیں چھوٹ سکتا، چھوٹے گا تو اپنے اعمال کی بنیاد پر چھوٹے گا. آپ سر جی جی سر جی سورہ آل عمران کی آیت 91 میں وہ جو بات ہے نا، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین. یہ اس کی جزاک تفسیر اللہ، ہے. جزاک اللہ. یہ ہیں چیزیں جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ اس کے وہی چیز دوسری جگہ کس انداز میں بتائی گئی ہے. بالکل آپ نے یہاں کہا کہ پوری دنیا کی دولت دے دے نہیں بچ سکے گا، اور آیت اس کی سورہ آل عمران کی آیت میں کہا کہ وہ کبھی بھی مال فدیے میں دے کے چھوٹ نہیں سکتا، چاہے وہ زمین بھر سونا کیوں نہ ہو. جزاک اللہ. کتنی نمبر آئے تھے سر سورت آل عمران کی، میری بہن؟ 91. جزاک اللہ. 91 نمبر. آپ ایک مہربانی کیا کریں، میں بھی یہی کرتا ہوں، اور جیسے ان بہن نے بتایا ہے، جب آپ قرآن کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں تو پین اور پنسل ساتھ رکھیں. وہاں اسی آیت کو جو اس کے ہم معنی ہے، اور دوسری جگہ اس کا وہاں نمبر لکھ لو، سورت کا نمبر اور آیت کا نمبر. بس آپ کے پاس آپ کا قرآن پوری طرح ان تفسیر صرف اتنی بات لکھنے دینے سے کہ یہ آیت دوسری جگہ بھی آئی ہے، ذرا تھوڑے مختلف اختلاف کے ساتھ الفاظ کے، معنی بالکل وہی ہے. قرآن پڑھنے کا طریقہ سیکھیں نا. دیکھیں نا، یہ جو ہماری بہن ہے کس طرح یہ کوٹ کرتی ہے بالکل صحیح آیت. وجہ یہ ہے کہ جب قرآن سمجھ کے پڑھیں گے، اور قرآن آپ کا زیر مطالعہ جو ہونا چاہیے ترجمے والا ہو تو ٹھیک ہے، اب کوئی ضرورت ہے، ورنہ جن کو عربی آتی ہے وہ بغیر ترجمے کا قرآن رکھیں، اور حاشیہ خاصہ ہو، اور اس حاشیے کے ساتھ سائڈ میں اہم نکات لکھتے جائیں. جی سر یہ ایسا ہی. یہ جو تفسیر آپ کی تیار ہوگی یہ آپ کے لیے بہت ہی نفع بخش ہوگی. کیوں؟ آپ نے اپنی مشکلات کے مطابق چیزوں کو وہاں لکھ لیا ہے. آیت نمبر 19. اللہ اکبر. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، بھلا جو شخص یہ جانتا ہو کہ جو کچھ تمہارے پروردگار طرف سے نازل ہوا ہے وہ حق ہے، وہ ایبسولوٹ ٹروتھ ہے. جیسا قرآن ایبسولوٹ ٹروتھ ہے نا، کوئی اور چیز کائنات کی نہیں ہے. یاد رکھیے. کیوں؟ یہ اللہ برحق کا کلام برحق ہے. وہی بات اس آیت کے ٹکڑے آگے دیکھیں. ہاں، الیک من ربک الحق
कमन हुवा आमा, वो उस शख्स की तरह हो सकता है जो अंधा है। या अंधे से मुराद क्या है? बसीरत जो में ना अंधा। कुरान और सुन्नत को नहीं समझता। हाँ, वो अंधा है अल्लाह के नजदीक। जरा गौर करें, इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। और कुरान को वही लोग समझते हैं जो उलुल अलबाब हैं। अब यहाँ एक बहुत बड़ा नुक्ता है। उलुल अलबाब का मतलब है जो अहले अक्ल और दानिशमंद लोग हैं। तो कुरान किन को दौलत उलुल अलबाब कहता है? हर जो कुरान और सुन्नत पे चलते हैं और उसको समझ के पढ़ते हैं और उस पर अमल करते हैं। दूसरी जगह कुरान कहता है इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। इस कुरान से नसीहत वही हासिल करते हैं जो उलुल अलबाब हैं। तो अब यहाँ आप उलुल अलबाब की सारी आयत पढ़े ना, समझें, तो आपको मज़ा आ जाएगा और आप बोल उठेंगे कि रब्बुल आलमीन ने कमाल की बात की है। कि अल्लाह के यहाँ अक्लमंद वो है। बोला कौन है अल्लाह के यहाँ अक्लमंद? जल्दी बताएं। जो कुरान की बात को कबूल करता है, मानता है, इस पे ईमान जो रखता है। कुरान को समझ के और कुरान के मुताबिक चलता है, अल्लाह के यहाँ वही अक्लमंद है। सबसे बेवकूफ इंसान वो है, कुरान उसको आमा कह रहा है, आप देख रहे हैं। तो आमा कौन है? आमा वो शख्स है जो कुरान को न देखता है न समझता है, तो वो अल्लाह के नजदीक अंधा है। अब जरा मैं आपको उलुल अलबाब, ताकि आपको समझ आ जाए आज हमारा मसला क्या है। हम उलुल अलबाब समझते हैं जिसके पास डिग्रियां हैं। अगर उसको कुरान की समझ नहीं है, कुरान के मुताबिक उसकी जिंदगी नहीं है, वो ओहदे में जर्नैल हो, करनैल हो, वो वजीर आजम हो, सदर हो, वो डिग्रियों के ढेर उस पर लादे हों, वो कुरान की नज़र में जाहिल है। बात को समझिए पूरी तरह। आज बिल्कुल उसका उलट है। हाँ फलां, वो तो पीएचडी है, वो दैरिया है, तो फिर अल्लाह के यहाँ तो उसको की वैल्यू कख भी नहीं है, सीधा जहन्नम में जाएगा। आज हमारे मयारात, कुरान मयार है, सोचो फिक्र के एतबार से, अमल के एतबार से। तो आप जरा गौर से सुनिए, मैं आपको वो आयतें पढ़ के सुना रहा हूं, क्योंकि ये बहुत अहम टॉपिक है कि अकल अल्लाह के नजदीक उलुल अलबाब कौन है। आप बड़े गौर से सुनिए, लिखते जाइए। पहली है यही आयत जो हमने पढ़ी है, 19। अफ़यअलमु कमा, सॉरी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजब, पानी तो लो। अफ़यअलमु, सॉरी, अफ़मन यअलमु अन्नमा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिकल हक़ कमन हुवा आमा। भला वो शख्स जो जानता है कि अल्लाह की तरफ से ये हक नाजिल हुआ है, क्या उसकी तरह है जो अंधा है? अंधा का मतलब कि वो इस हक से उसने अपनी जिंदगी को सैराब नहीं किया। आगे फरमाया इन्नमा यतज़क्कर उलुल अलबाब। तो इस कुरान से कौन नसीहत करेंगे? उलुल अलबाब, अकल वाले। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला के नज़दीक सिर्फ वो जो अल्लाह ताला ने उसको जअल लकुम समा वल अबसार वल अफ़इदा, तो समझ बूझ चीज़ों के करने की तब सलाहियत अल्लाह ने दी है। अगर उसने इस सलाहियत को, अपने रब को नहीं पहचाना, उसके अहकामात को नहीं माना, तो वो अल्लाह के यहाँ उलुल अलबाब नहीं है, चाहे उसके पास कैसे ओहदे हों, कैसे डिग्रियां हों। फिर कुरान लिखे सूरह बकरा की आयत 179, वलकुम फिल कसास हयातुन या उलिल अलबाब।
قصاص میں اہل عقل تمہارے لیے زندگی ہے۔ قصاص کیا ہوتا ہے؟ قصاص یہ ہے کہ اسلامی عدالت ہو اور وہ یہ فیصلہ کر دے کہ اس شخص نے اس بندے کا اگر کان کاٹا ہے تو وہ اس کا کان کاٹا جائے گا، اس کا اگر اس نے قتل کیا ہے تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عقل والو تمہارے لیے اس قصاص کے حکم میں زندگی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْحَيَاةِ ہاں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ تو قصاص میں زندگی کیسے ہو گئی؟ بھائی آپ نے تو بندے کو اس نے قتل کیا، آپ نے اس کو قتل کر دیا۔ سر سر معاشرہ پرامن آگے ہو نہیں، ہاں آگے قتل نہیں پھر ہوں گے، کیونکہ کسی کو پتا چل جائے گا کہ اگر ہم نے قتل کیا تو ہم بھی مارے جائیں گے۔ اور کوئی؟ سر معاشرہ پرامن ہو جائے گا۔ جب یہ قصاص کا قانون نافذ ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ بالکل دوسروں کو نقصان پہنچانے سے باز آ جائیں گے۔ ایک قاتل کو قتل کریں گے نا دنیا کے سامنے، باقیوں کو بالکل کوئی اجرت پر قتل نہیں کرے گا۔ آپ جیسا ملک پھر نہیں رہے گا، وہ بالکل دوسرا ملک بن جائے گا جہاں امن و امان۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس نے اس قصاص کے عمل کو سمجھا کہ اسی میں زندگی کی بقا ہے، اسی میں زندگی کی حفاظت ہے، وہی دراصل اولو الالباب ہے۔ کتنی بڑی پیاری بات اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے۔ اس کا مطلب ہے، بڑے غور سے سنیں، جتنے قانون نافذ ہیں پاکستان میں، آپ کے جتنے ججز ہیں وہ اولو الالباب نہیں ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی سر۔ جی سر آ رہی ہے۔ جی سر۔ تو قرآن کو دیکھیں، آج ہم قصاص کو چھوڑ کر کس برائی اور کس پستی کی تہ میں پہنچے ہیں۔ معاشرے میں کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ جب ہم حکومتیں خود ظلم کریں گی، اللہ تو کہہ رہا ہے قصاص کا عدل نافذ کرو، اور آج آپ کو تمنا ہے میرا بیٹا جج بن جائے، میرا بیٹا جرنیل بن جائے، میرا بیٹا، وہ خدا کے بندو اس کو اللہ کا بندہ بناؤ، اس کو اولو الالباب بناؤ۔ سوچیں ذرا، آج ہم دینداروں کی سوچ بھی کتنی پست ہے، وہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، اور آج اسی کی وجہ سے ہمارا یہ حال ہو رہا ہے۔ آج سورہ بقرہ کی آیت 179 لکھی ہے آپ نے، اب دوسری لکھی 197۔ اللہ اکبر۔ سونے ذرا آیت اس کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات۔ حج کے مہینے لوگوں کو خوب معلوم ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، جس نے حج کا فرض حج کا ارادہ کر لیا، پہلی بات، فلا رفث ولا فسوق، نہ تو وہ کوئی بے حیائی کا کام کرے گا، نہ نافرمانی کا، ولا جدال، اور نہ جلائی جھگڑا کرے گا، فی الحج، حج کے دوران۔ کیسا تربیت کا نظام بنا دیا، صبر کا بتا دیا کہ ان سب معاملات میں صبر کر کے، اور ان کو وہاں آپ کے سے ان چیزوں کو کبھی بھی آپ کو اڈاپٹ نہیں کرنا چاہیے، بے حیائی ہو، نافرمانی ہو، لڑائی جھگڑا ہو۔ اور پھر اللہ کی صفت لائی جا رہی ہے۔ اب دیکھیں صفات الہی کا کتنا، یہ کب کرے گا آدمی؟ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمَهُ اللَّهُ، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، جو بھی تم بھلائی کرتے ہو، يَعْلَمَهُ اللَّهُ، اس کا اللہ کو معلوم ہے۔ اچھا اب یہ بتائیں مجھے، یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، جو بھی تم بھلائی کرو، يَعْلَمَهُ اللَّهُ، یہ اللہ کی صفت کیوں لائی گئی ہے اس کے ساتھ؟ سر اللہ کی نیت جانتا ہے نا، کس نیت سے کر رہے ہو، سینے کے بھیت اللہ جانتا ہے۔ آپ آدھی بات کرتے ہیں، اور کوئی؟
یہاں بات آ رہی ہے کہ ما تفعلوا من خیر، جو بھی نیکی تم کرو گے، گویا ہر نیکی کا اللہ کو علم ہے. یہ مومن کے لیے بشارت ہے کہ جو تم نیکیاں کر رہے ہو اس اللہ کو علم ہے، تمہیں آخرت میں بدلہ دے گا، ضرور دے گا. اور اس شخص کے لیے یہ تنبیہ ہے، انذار ہے، جو برائی کر رہا ہے کہ دیکھ یہ مت بھول کہ جو تو برائی کر رہا ہے نا، یہ ایس کوئی دیکھ نہیں رہا، اس کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. یعلمہ اللہ، تیرا رب جانتا ہے، وہ تمہیں اس کی سزا دے گا. تو نیک کے لیے بشارت اور برائی کرنے والے کے لیے انذار، یہ ہے اس کا پورا مفہوم. سر یہ آیت نمبر بتا دیجیے. یہ آیت جو میں پڑھ رہا ہوں وہی آیت ہے. سر نمبر بتا دیجیے. ہاں، بقرہ کی 197. جزاک اللہ. پھر آ کے اولو الالباب کے لیے آیت 2 بقرہ کی 269 269. بڑی پیاری بات ہے، ذرا سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یؤتی الحکمت من یشاء، جس کو چاہتا ہے حکمت جیسی نعمت عطا فرماتا ہے. ومن یؤتی الحکمہ، جس کو حکمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی، فقد اوتی خیرا کثیرا، اس کو بہت بڑی بھلائی عطا کی گئی. اب پہلے تو جب تک حکمت کے معنی آپ کو سمجھ نہ ہونا تو اس آیت کا مفہوم ہمیں سمجھ نہیں آ سکتا. جس کو حکمت دی گئی وہ بہت بڑی بھلائی ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے؟ جلدی بتائیں. سر صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ لینے والا. تو کیا اس میں کیا بڑی بھلائی ہو گئی؟ سر معاملات درست ہو جائیں گے. سر خیر کثیر عطا کی گئی، جسے بھلائی عطا کی گئی. جب آپ دیکھیں، بڑے غور سے سنیں بات کو، بات کی تہ تک پہنچیں. دنیا میں جب بھی آپ صحیح فیصلے کریں گے اور صحیح وقت پہ کریں گے، ان کے نتائج بھی بہترین ہوں گے. تمہاری زندگی بھی پھر کامیاب ترین ہوگی اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کر دی ہے. تمہارے اخلاق بہترین، تمہارے فضائل سے آراستہ، رذائل سے پاک. تو تمہیں اللہ تعالیٰ جب یہ تمہیں اللہ تعالیٰ حکمت دے دے گا تو تمہاری زندگی کامیاب ترین زندگی ہوگی. وہی حکمت ہے جو اللہ نے عطا کی ہے مجاہدین افغانستان کو، مجاہدین غزہ کو. آپ تو دیکھ رہے ہیں کہ وہ تباہ ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے مولوی آپ جیسے اور میرے جیسے لگے رہے نا، تو وہ لوگوں کو یہ نہیں بتا سکتے. انہوں نے پوری دنیا کو بتا دیا ہے کہ یہ مومن کس طرح اللہ کے احکامات کی پابندی کر کے کفر کی بڑی بڑی طاقتوں کو شکست دے سکتا ہے اور دیتا ہے. یہ حکمت ہے. مجاہدین افغانستان کے پاس حکمت تھی، اور امریکہ اور ہواریوں اور ہم بھی اس کے ساتھ تھے. ہمیں عقل تھا ہی نہیں. اللہ نے جن کو حکمت دی وہ جیت گئے اور یہ سارے ہار گئے. سر یہ 169 پہ یہ والی آیت نہیں ہے، آپ تھوڑا سا دیکھ لیجیے. 269 سر بول رہے ہیں. 269. جی آپ دیکھ لیں. اچھا، اس کے بعد ایک کمال کی بات اللہ تعالیٰ آیت نمبر 7 سورہ آل عمران کی، آل عمران کی 7 لکھیں. یہ اولو الالباب اللہ تعالیٰ ہمیں بنائے. 6 گھنٹے تو ہم نہیں بیٹھ سکتے. اچھا ایک بات بتائیں، ابھی ضرورت نہیں ہے نا، کل لے لوں گی. عذرا فیض صاحبہ آپ کا موبائل کھلا ہوا مائک. اچھا اب یہ بتائیں
اصل میں یہاں آپ کو مجھے فوراً سوال پوچھنا چاہیے تھا کہ بھائی اگر یہ اولو الالباب ہی اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں جن کی صفات بیان کی جائیں تو یہ حاصل کہاں سے ہوگا؟ یہ عقل اور دانش کہاں سے ملے گی کہ جس سے ہم اولو الالباب بن جائیں؟ دیکھیں نا، ایک عقل اور دانش ہے کہ جس کی وجہ سے ہم بڑی بڑی ڈگریاں، بڑے بڑے عہدے لے رہے ہیں، اللہ اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ اولو الالباب تو وہ لوگ ہیں جو قرآن سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکمت، یہ بصیرت، یہ عقل، یہ دانش ان لوگوں کو ملے گی جو اہل قرآن ہیں۔ اہل قرآن کا مطلب جو قرآن کو پڑھتے، سمجھتے اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو یہ حکمت عطا فرماتا ہے۔ بات کو گہرائی میں سمجھیے، سوال کیجیے اگر بات کلیئر نہیں ہے تو۔ سر جی یہاں یہ ہو سکتا ہے اس کا معنی کہ حکمت سے مراد ہے کہ صحیح دین کا صحیح فہم، علم اور فقہ میں صحیح بصیرت اور خشیت الہی یہ آ سکتا ہے؟ اس کے بعد عمل بھی۔ اگر صرف اس کی حقانیت پر آپ کو یقین ہے، آپ اس کے مطابق عمل نہیں کر رہے، تو یہ عقل ہوگا یا بے وقوفی ہوگی؟ بتائیں مجھے۔ سر جی بے وقوفی ہوگی، عمل ضروری ہے۔ عمل کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اور اہل دانش بننے کے لیے، اولو الالباب بننے کے لیے علم اور عمل دونوں مسٹ ہیں۔ دیکھیں نا، ہم آج کر ہی یہی رہے ہیں، بس نمازیں پڑھ لیں، اوہو میں تو فلانے تو ساری دنیا نماز ہی نہیں پڑھتی، میں نماز پڑھتا ہوں۔ شیطان نے کہا تو ایسا اس حملہ کرتا ہے کہ وہ اولو الالباب بننے سے رہ جاتا ہے۔ لیکن اگر میں نے نماز، جو بڑی اہم اور ضروری چیز ہے، اس کو بھی پڑھا، قرآن کو بھی سمجھا، ان حکمتوں کو بھی سمجھا، علم بھی حاصل کیا، اس کے مطابق زندگی کے ہر شعبے میں اس کے حکم کو پہ چلا، تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے اللہ مجھے حکمت سے نہ نوازے، عقل سے نہ نوازے، وہ عقل جو حق کو فالو کرتی ہے۔ یہ دنیا پرستی بندے کو اندھا بنا دیتی ہے۔ جو اوپر عام کا لفظ آیا ہے اندھے کا، وہ انہی لوگوں کے لیے ہے۔ قرآن بھرا پڑا ہے۔ اب سنیں، بڑے غور سے دیکھیں۔ ہاں، میں پہلے آل عمران کی 7 پڑھ لوں۔ والذی انزل علیک الکتاب، اللہ ہی تو وہ ہستی ہے جس نے تمہارے اوپر کتاب نازل کی، منہ آیات محکمات، اسی میں محکم آیات ہیں، پکی پختہ۔ وہ کیا ہے؟ ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ وآخر متشابہات، اور کچھ ایسی ہیں جو متشابہ ہیں۔ اچھا، اب متشابہ کا 2 معنی ہیں عربی زبان میں۔ ایک ہے ملتی جلتی، جیسے ابھی ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ ساری آیات اولو الالباب کے بارے میں ہے، اور جس طرح میں آیت پڑھتا ہوں تو ہماری ایک بہن جو ہے وہ اسی کے مقابلے میں دوسری آیت پڑھ دیتی ہے۔ یہ تو ہے ایک متشابہ کا معنی۔ دوسرا اس کا بالکل الٹ معنی ہے متشابہات، جن میں شک و شبہ، جن کی تشریح دونوں طرح سے کی جا سکتی ہے۔ محکمات، اب مثال آپ لے لیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نماز پڑھو، یہ متشابہات بالکل نہیں، یہ کلیئر ہے۔ کیوں؟ اللہ قرآن نے حکم دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھ کے دکھایا ہے، ہمیں پوری طرح۔ یہ ہے اقیم الصلاۃ جو ہے، وآتوا الزکوٰۃ، یہ ہیں محکم آیات کہ جن کے 2 معنی ہو ہی نہیں سکتے۔ اب متشابہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ آیات جن میں شبہ ہو سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، میں مثال دیتا ہوں، ید اللہ، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ۔ اب ہمیں بالکل نہیں پتا کہ یہ جو ہے یہ متشابہ میں سے ہے۔ اللہ نے فرمایا برحق ہے، لیکن ہمیں اس کا تفصیلی علم نہیں پتا، یہ متشابہ ہے۔ قرآن کی جو ساری آخرت کی نعمتیں ہیں وہ ہمارے لیے غائب ہے۔ یہ دیکھنا اس وقت نصیب ہوگا جب اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائیں گے۔
تو اب ذرا سنیے تاکہ تو جو کتاب کی اصل ہیں وہ ہیں محکمات، اور وہ جو جن کے تشبیہ میں پھر معنیوں میں آگے پیچھے ہو سکتے متشابہ ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ اتباع کرتے ہیں ان تشابہ کی۔ کیوں؟ ان کا مسئلہ ان کا کیا ہے؟ ابتغاء الفتنہ و ابتغاء التحویل، وہ اصل میں فتنے میں مبتلا ہے، وہ محکمات پہ عمل نہیں کرتے سوری، اور وہ شیطان کے پیروکار ہیں، اور وہ منافقین ہیں، وہ کافرین ہیں۔ تو ان کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ چاہتے ہیں فتنہ، اور وہ چاہتے ہیں ابتغاء تعویلہ، کہ وہ اس کی ایسی تشریح کریں جو ان کے خیالات اور نظریات کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلُهُ إِلَّا اللَّهُ، ان کی جو صحیح تعویل اور تشریح ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے وہ اللہ ہی کو پتہ ہے۔ جنت کی نعمتیں کتنی زبردست ہیں، جہنم کتنی ہولناک ہے، اس کا بیان تو ہمیں بتا دیا، لیکن اس کی حقیقت اور اس کی حقیقی صورتحال اس وقت آپ کو پتہ چلے گی جب آپ وہاں اللہ تعالیٰ آپ کو یہ چیزیں دے گا۔ آپ سنیں بڑی پیاری بات، والراسخون فی العلم، اور جو علم میں پکے ہیں، علم میں پکے ہونے کا مطلب پی ایچ ڈی اور ایم ایس نہیں ہے، قرآن و سنت کے علم میں پکے ہیں، یقولون، وہ کیا کہتے ہیں؟ آمنا بہی، ہم اس پر ایمان لائے، کل من عند ربنا، سب چیزیں ہمارے رب کی طرف سے، محکمات ہوں یا متشابہات ہوں۔ وما یذکر الا اولو الالباب، پھر آئی نا بات، لیکن اسے نصیحت کون حاصل کرتے ہیں؟ اولو الالباب، متشابہات ہوں اور وہ ہوں محکمات ہوں، اس سے نصیحت جو حاصل کرتے ہیں وہ اولو الالباب ہیں، اور وہ راسخون فی العلم ہیں۔ راسخون فی العلم قرآن و سنت کے علم سے اچھی طرح واقف ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اولو الالباب کا لفظ قرآن میں کن معنی میں آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اولو الالباب بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور سنت کا علم صحیح عطا فرمائے۔ آگے لکھیں آمین۔ جی آیت آگے لکھیں، بڑی زبردست آیت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ فجر کو جب اٹھے تو پڑھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ یہ کون سی آیات ہیں بلا؟ سورہ آل عمران کا آخری رکوع۔ ویری گڈ، ویری ایکسیلنٹ، اللہ آپ کو بہت علم میں اضافہ فرمائے۔ ذرا آیت کو سنیے، اور یہ اولو الالباب کے بارے میں آیت ہے۔ ان فی خلق السماوات واختلاف اللیل والنہار، بے شک زمین و آسمان کی پیدائش میں، تخلیق میں، و اختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے اختلاف میں، لآیات لأولی الالباب، اس میں نشانیاں ہیں کن کے لیے؟ اولو الالباب کے لیے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ زمین و آسمان کی پیدائش ہو یا اختلاف ہو دن اور رات کا، کتنا بڑا اختلاف ہے، رات اندھیری اور دن جو ہے وہ روشن، اور پھر دونوں کے اپنے اپنے جو ہیں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ نشانیاں ہیں کس کے لیے؟ عقل مندوں کے لیے۔ کیا مطلب ہے؟ سر جس کو بصیرت ہوگی وہی پہچانے گا ان نشانیوں کو، اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوگی جس کو۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ سمپل بات جو نہیں ہے۔ جو ایک غور و فکر
اندھیری رات ہوتی ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک روشنی کر دیتے ہیں، سورج نکال دیتے ہیں. تو اگر ہماری زندگیوں میں بھی اندھیرے ہوتے ہیں، جہالت کے اندھیرے ہوتے ہیں، تو وہ امید کی جو ایک کرن ہوتی ہے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کے بعد ہماری زندگیوں میں بھی ایمان کی روشنی ہماری کوششوں کے بعد ضرور کریں گے انشاءاللہ. آپ نے بات کو پوری طرح نہیں ایکسپلین کیا، میں بتاتا ہوں آپ کو. پوری دنیا کا کائنات کا نظام جو ہے نا، کتنا اس پہ جتنا غور کرتا جائے آدمی حیران پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ نظام کتنا مکمل اور کتنا پرفیکٹ ہے، اور پھیلا ہوا کہاں سے ہے؟ زمین، پوری کائنات میں. اس پہ غور آپ کو صفات الہی پر لے جاتا ہے کہ بنانے والا کتنا عظیم ہے، جس نے یہ چیز بنائی ہے جس میں کہیں دور دور نقص نظر نہیں آتا. سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو نظر دوڑا لے، دیکھ لے ایک ایک چیز کو، تیری نظر بے بس ہو کے واپس آ جائے گی، اس لیے کہ اس میں اس کو کوئی نقص نظر نہیں آئے گا. کتنی بڑی نشانی ہے. اور دن اور رات پوری دنیا میں جو نظام چل رہا ہے وہ اسی دن اور رات کے حساب سے چل رہا ہے. دن میں خوب کام کر کے تھکتا ہے آدمی، دنیا روزگار زندگی کماتا ہے، حلال و حرام کو پیش نظر رکھ کے اللہ کے حکم کے مطابق گزارتا ہے، تو وہ اولو الالباب ہے. یہ اس کی لیے نشانیاں ہیں. کس کی؟ عظیم اللہ تعالیٰ کی قدرت، اختیار اور اس کا مدبر ہونا. اگر اس کو بات کو نہیں سمجھا تو وہ عقل مند نے، اولو الالباب نہیں ہے، کہ اس نظام کے پیچھے اس ہستی تک نہیں پہنچا کہ جس ہستی نے یہ نظام بالکل ایگزیکٹ اور بالکل ٹھیک ٹھیک مرتب کیا ہے. اس کو پہچان گیا جگہ یہ ہے اولو الالباب. آپ دیکھ رہے ہیں دن اور رات ہم اس سے مستفید ہو رہے ہیں، اور اس نظام کائنات ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، ہم پھر بھی اندھے ہیں باوجود اس کے کہ اللہ نے عقل دی ہے. تو پہچانو نا اللہ کو. تو اولو الالباب وہ ہے جو ان نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کو اس کی صفات کے ساتھ پہچان لیتا ہے. یہ ہے اولو الالباب کی ڈیفینیشن یہاں. اور پھر وہ کیا کرتا ہے؟ سنیں آگے، کمال کی بات ہے. آگے فرمایا یہ اولو الالباب کون؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کو کا ذکر کرتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں کھڑے بیٹھے لیٹے. کیا مطلب ہے کھڑے بیٹھے لیٹے کا؟ مطلب اس میں ذکر کرتے ہیں سر ہر ہر حال حال میں ذکر کرتے ہیں اللہ کا. ہر جگہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کی باتیں. اب یہی وہ چیز ہے جو آپ کو دیکھیں، آپ بات پارشلی ٹھیک کہہ رہے ہیں. اللہ کا ذکر صرف زبان سے نہیں کرتے، زبان سے کرنا بہت افضل ہے، بشرطے کہ ہر کام کرتے وقت اللہ کو یاد رکھیں، اس کے حکم کا یاد رکھیں. ہم بس زبانی ذکر، بدبختی کا انتہا دیکھیں، دکان پہ بیٹھا ذکر بھی کر رہا ہے اور دھوکے بھی دے رہا ہے. اس کا مطلب ہے اس کو اللہ کی یاد نہیں ہے، عمل میں اللہ کو یاد نہیں کر رہا. یہ جو ہم نے ادھورے معنی سمجھ لیے ہیں نا، اس سے ہم اللہ کا ذکر تو مجھے 24 گھنٹے کرنا ہے، ہر کام میں کرنا ہے. شادی بیاہ نکاح طلاق، کمانا خرچ کرنا، میری سوچ سے متعلق ہو یا میرے عمل سے متعلق ہو، مجھے اللہ کو یاد رکھنا ہے. سر جی ان سمپل ورڈز آپ نے لکھوایا ہوا ہے کہ تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مد نظر رکھنے والا اولو الالباب. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن عام سوسائٹی میں مسلمانوں میں ذکر کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا الہ الا اللہ، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. جی سر ایسے ہی ہے. بالکل یہ زبان سے ہمیں کہنا چاہیے، ضروری ہے، لیکن دل میں اس کا نقش ہو کہ مجھے ہر معاملے میں اس اللہ کے احکامات کی
تعمیل کرنے کی یاد دہانی ہے، یہ ہے اللہ کو یاد کرنا۔ جب یہ دونوں نہ ہوں کہ زبان سے بھی اور عمل سے، پھر وہ ذکر ادھورا کر رہا ہے۔ اور ادھورے کام کرنے پر میں نے آپ کو بتایا ہے سورہ بقرہ کی آیت 85، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بالکل یہ اس پہ صادق آتا ہے۔ سر عبادت کا مفہوم بھی تو یہی ہے نا، آپ نے بتایا ہر وقت ہر جگہ ہر حال میں اللہ کی بات ماننا۔ بالکل، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، یہ ذکر ہے، یہ ذکر الہی ہے کہ میں نے ہر معاملے میں، ہر جگہ، ہر وقت، ہر حالات میں اللہ کو جب یاد رکھا تو یہ ہے ذکر الہی۔ اچھا، ابھی ختم نہیں ہوئی ہیں، بہت ساری آیات ہیں، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو لکھوا دوں، پھر آپ خود ذرا ان کو پڑھیں، لکھیں ذرا، پہلی جو لکھ چکے ہیں اس کے بعد سورہ مائدہ کی آیت نمبر 100، سورہ یوسف کی آیت 111، سورہ ابراہیم کی آیت 52، سورہ صاد کے بارے میں آیت نمبر 29، سورہ صاد کی 29، سورہ زمر آیت نمبر 9 اور 18، سر جی یہ سورہ ابراہیم کی 152 لکھا ہے یا نہیں 52؟ نہیں، اس کی 152 تو ہے ہی نہیں میڈم، 52 52۔ زمر کی 21ویں، 3 آیتیں ہیں سورہ زمر میں، 9، 18 اور 21، تینوں میں اولو الالباب کا ذکر ہے۔ سورہ مومن کی آیت 53 اور 54، سورہ طلاق کی آیت 10۔ اب آپ مجھے بتائیں، یہ ساری آیات اللہ رب العالمین نے جو اولو الالباب کے بارے میں لکھی ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ اتنی بار کیوں اللہ نے یہ چیزیں اولو الالباب کے صفات بتائی ہیں؟ یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ تم اولو الالباب بن جاؤ۔ قرآن سے اکثر میں آپ دیکھیں گے کہ قرآن سے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، جو قرآن سے اپنے اعمال، اپنے ایمان اور عمل کو درست کرتے ہیں، وہ اولو الالباب ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اولو الالباب بن جائیں اس نقطہ نظر سے جس میں قرآن ہمیں بلا رہا ہے، اس کے مطابق۔ کیوں؟ یہ اولو الالباب اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ کی اطاعت کا حق ادا کرتے ہیں۔ تو ساری آیات آپ کے پاس ہیں، کوئی ایسی آیت تو نہیں ہے جو آپ کے پاس رہ گئی ہو میں لکھوا دوں؟ نہیں سر، سر سب لکھ لیے، جزاک اللہ سر یہ خیر۔ سورہ سات کی آپ نے کون سی بتائی تھی؟ 53 ہاں، اور سورہ صاد کی 29 نمبر، 29۔ جی 29۔ سورہ صاد 38 نمبر ہے قرآن میں۔ یہ آپ ذرا خود سمجھنے کی اور مطالعے کی عادت ڈالیں، اسی سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہ میں آپ کو اپنی ذاتی رائے بتا رہا ہوں، مجھے رب العالمین نے اس کا خاص کرم ہوا کہ میرا اس قرآن سے اللہ نے، وہ قرآن اللہ تعالیٰ نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی یہ رسی قرآن ہے دراصل۔ تو قرآن سے جب پکڑ لوگے نا اس کو، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ کچھ عنایت کرے گا کہ آپ کے تصور سے باہر ہوگا۔
اسی لیے اس میں جتنا اس کو پڑھیں، اس پہ غور و فکر کریں، اس کے مطابق عمل کریں، اس میں تدبر کریں، انسان کی عقل واقعتاً اولی الالباب بنتا ہے۔ اور دنیا کی جہالانہ ڈگریاں، جاہلانہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جہالتی کی طرف بندے کو لے کے جاتی ہیں، اس کا بھی مجھے بڑا تجربہ ہے، کیونکہ میں اس کلاس سے خود بلانگ کرتا ہوں۔ اور بے شک یہ جو ہماری ڈاکٹر بہنیں ہیں جنہوں نے دنیا میں میڈیکل سائنس میں کر کے اور پھر وہ کام بھی کر رہی ہیں، آپ بے شک ان سے پوچھ لیں کہ وہ کام ہمیں کبھی اللہ کے قریب نہیں لے جاتا، لیکن اگر ہم قرآن و سنت کی وجہ سے اس اولو الالباب کے صفات کو سمجھ لیں تو وہ کام جو دنیا میں بھی ہم کر رہے ہیں جب اللہ کے حکم کے مطابق کریں گے تو اس میں فیض و برکات آپ کو نظر آئیں گے۔ کیوں جی یہ بات میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط؟ جی سر آپ بالکل سر ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ بہت بہت صحیح، اس کے اور آدمی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا، آپ نے 100% صحیح بول رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دیں۔ جزاک اللہ۔ اچھا، اب آپ نے سارے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ اس کے بعد آپ چلتے ہیں، ہم سورہ 19 میں رات کی میں یہ اولو الالباب کا ذکر آیا تھا، اور وہاں بھی ہے انما یتذکر اولو الالباب، تو اس قرآن سے نصیحت کون حاصل کرتے ہیں؟ جو اولو الالباب ہے۔ اب ذرا شروع ہو گیا ہے وہ جو اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو دعوت قبول کریں گے ان کا انجام بہت اچھا ہوگا، اور جو قبول نہیں کریں گے ان کا انجام بہت برا ہوگا۔ اب یہ دعوت قبول کرنے والوں کی صفات کا یہاں سے ذکر شروع ہو گیا ہے، بڑے غور سے دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ آج میں آپ کے سامنے آیت 20 پڑھ رہا ہوں، الذین یؤفون بعہد اللہ۔ پہلی ان کی صفت کیا ہے اولو الالباب کی؟ الذین یؤفون بعہد اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے عہدوں کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمارا کیا عہد ہے؟ پہلی بات بے شک لکھ لیں، عہد الہی کو پورا کرتے ہیں۔ جی، اللہ سے ہمارا کیا عہد ہے؟ عہد الحست لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی۔ ڈاکٹر صاحب وہ پرانی بات ہے، وہ تو روح نے تسلیم کیا تھا۔ سر یہ کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ بھی یہ عہد عہد ہے، سر اللہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ سمینا و اطعنا، دو لفظ اور اس کی وسعتیں دے۔ سمینا، ہم نے قرآن و سنت کی بات سنی، و اطعنا، اور ہم نے اس کی اطاعت کی، یہ ہے اللہ سے عہد۔ آگے چلیے، وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ، اور اللہ تعالیٰ سے جو عہد کر رکھا ہے اس کو توڑتے نہیں ہیں۔ وہ کلمہ جو ہے وہ میثاق ہے، جو ڈاکٹر صاحبہ نے ابھی کہا کہ لا الہ الا اللہ، میری پوری زندگی میں میرا الہ صرف اللہ ہوگا، وہ جو آپ کہتے ہیں ایاک نعبد، اس کو توڑتے نہیں ہیں۔ تو نماز نہ پڑھنا نقض عہد ہے، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنا نقض عہد ہے، عہد کو توڑنا ہے۔ آیت 20 کلیئر ہے؟ آگے چلیں۔ یہ دو ہو گئے اس میں کہ اللہ کے عہدوں کو پورا کرتے ہیں اور اللہ کے عہدوں کو توڑتے نہیں ہیں۔ نمبر 3، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور جن رشتے قرابت کو جوڑے رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو جوڑتے ہیں۔ تو یہاں کیا مطلب ہے؟ صلہ رحمی اس کے لیے ٹرم ہے، کہ رحم کے رشتوں کو ملانا۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ صلہ رحمی کرتے ہیں اولو الالباب۔ اور چوتھی بات، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، چوتھی بات وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ رب سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ نافرمانیاں نہیں کرتے۔ رب کے ڈر کی وجہ سے نافرمانیاں نہیں کرتے۔ اس کو یکشونا کو آپ نے چھوڑ دیا،
وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اس ڈر کا اور خوف کس وجہ سے کہ مجھ سے نافرمانی نہ ہو جائے. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور برے حساب سے خوف رکھتے ہیں. یہ چھٹی خاصیت ہو گئی ان کی. کیا مطلب؟ کہ برا حساب کب ہوگا؟ جب اعمال برے ہوں گے. حساب اچھا کب ہوگا؟ جب آپ کے اعمال اچھے ہوں گے. تو یہ چھٹی خبر تھی. اور 21 کا کوئی سوال نہیں ہے، تو 22 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگلی صفت کیا ہے؟ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے صبر کرتے ہیں. دنیا میں آزمائشیں آئیں گی، یہ اصول ہے اللہ کا. جب ایمان لائیں گے، وہ سورہ بقرہ کی آیت 155 لکھ لے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور جو ان آزمائشوں میں صبر کریں گے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ ان لوگوں کو خوشخبری دے دی. اچھا، یہ تو اگلا 7 نمبر صبر ہو گیا. اور 8واں نمبر وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں. یہ جو نقامت نماز ہے نا، یہ اتنا بڑا کام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے کہ تمہاری نماز پڑھو نہیں، تم اقامت نماز کرو. اس کے ظاہری اور باطنی اصول میں نے آپ کو لکھوا دیے ہیں. جب وہ اصولوں پہ آپ مطابق نماز پڑھیں گے، وہ آپ کی نماز جو ہے، وہ آپ کی نماز وہ ہوگی. کون سی نماز؟ اقامت الصلاۃ. اقامت الصلاۃ جب بنے گی، جب وہ ظاہری اور باطنی آپ پورے کریں گے. اچھا، اب میں چند فوائد آپ کو بتاتا ہوں. جب آپ اقامت الصلاۃ ان کے پیش نظر کریں گے. کن کے پیش نظر؟ وہ جو ظاہری اور باطنی آداب ہیں، اس کے مطابق نماز پڑھیں گے. تو سب سے پہلے یہ نماز آپ کے اندر فرض شناسی، کہ فرض کو پہچان کے ٹھیک ٹھیک اس کو ادا کرنا. نمبر 2، آپ کو ہر نماز میں آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، نعرے کے طور پہ نہیں، حقیقت میں یہ یاد دہانی ہے کہ میں اللہ ہی کی عبادت کروں اور اسی سے مدد مانگوں. 5 وقت نماز ادا کرنے کے لکھتے جائیں. پہلی بات ہے فرض شناسی، دوسری بات ہے یاد دہانی، تیسری بات ہے تعلق باللہ. 5 وقت یہ نماز سوچ سمجھ کے پڑھنے سے جو میرا اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے اور کسی عمل سے نہیں ہوتا. باقی عمل کرتے ہیں، لیکن جس طرح یہ 5 وقت کی اقامت نماز میرا اللہ سے تعلق قائم کرتی ہے، کوئی اور عمل نہیں کر سکتا اتنا. چوتھی بات، 5 وقت سمجھ کے نماز پڑھنے میں آپ کو یہ ذہنی یکسوئی اور توجہ نصیب ہوتی ہے. یہ بڑا نماز کا کتنے بڑے فائدے ہیں. اور نماز ہی ہمیں سیرت کی تعمیر جو ہے، کہ بہترین سیرت اس وقت پیدا ہوگی جب ہم اقامت نماز کریں گے. پھر آپ دیکھیں، سبحان اللہ، کوئی عمل دنیا کا دیکھ لیں جو آپ کے اندر ظاہری بھی پاکیزگی اور باطنی پاکیزگی بھی. ظاہری پاکیزگی کیا ہے؟ جسم پاک وضو کے بعد، کپڑے پاک، جگہ پاک، وہ اس کی انتہا کی ظاہری پاکیزگی. اور باطن کی پاکیزگی کیا ہے؟ کہ میں گناہوں سے بچ رہا ہوں، میں ہدایت یافتہ لوگوں کے راستے پہ چل رہا ہوں، میں نیکیوں کو کما رہا ہوں. تو یہ ایک نماز جو ہے، ذرا دیکھیں تو صحیح، یہ ذاتی ظاہری صفائی اور باطنی پاکیزگی کا کتنا بڑا عمل.
خود قرآن کہتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور اگر فحشات اور منکرات میں ہر قسم کی برائیاں آ جاتی ہیں، اگر ان سے کوئی چیز بچاتی ہے تو وہ اقامت صلاۃ. پھر انسان کے اندر پابندی وقت، یہ بہت بڑی صفت ہے، آج مسلمانوں میں نہیں ہے. آپ دیکھ لیں وقت کا، شادی ہو رہی ہے دیندار گھرانوں میں بھی، دیکھیں رات جناب 12 بجے تک فنکشن چل رہا ہے، صبح نماز کی بھی پرواہ نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، استغفر اللہ. کیا کہاں گزر گئے ہیں ہم. دن بنایا کام کے لیے، کام کریں جتنا اس کے لیے وقت ہے وہ بھی. دوپہر کی شادی ہے تو جناب عصر بھی غائب ہو رہی ہے. آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، یہ نماز کتنی انسان کے لیے فائدہ مند ہے، اس کی تعمیر سیرت کے لیے. یہ تنہا اگر اقامت نماز ہم کر رہے ہیں تو کتنا آپ کو اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ملتا ہے. ٹائم اوور ہو گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کل سے میں پھر آپ کے سامنے نماز اور اس کے آداب اور پھر ظاہری اور باطنی فوائد جو ہیں وہ میں دوبارہ بڑھوں گا، تاکہ ہم اس اہم عبادت کا، اقامت صلاۃ کا کما حقہ فائدہ اٹھا سکیں. اب تک کی ڈسکشن جو ہم نے کی ہے، اولو الالباب ہوں یا یہ صفات جو اولو الالباب کی صفات جن کا ابھی تذکرہ چل رہا ہے، کوئی سوال ہو